یہاں قسم سے متعلق چند مسائل جو آپ سے سوالات کیے گئے تھے ان کے آپ نے جوابات عنایت فرمائیے، اب اسی کا ترجمہ ہوگا۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ قسم کھائے اور کہے واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ واللہ کا مطلب ہوگا اللہ کی قسم، باللہ کا مطلب بھی اللہ کی قسم، اور تاللہ یہ بھی 3 کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ اگر کوئی کہے، قسم کھائے، پھر وہ قسم توڑ دے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی کوئی ان کلمات کے ساتھ اگر قسم کھائے واللہ باللہ تاللہ کہہ کر کہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا یا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اور وہ نہ کرے اور قسم توڑ دے تو پھر اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اقسم باللہ، میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، یا یہ کہے اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان کلمات کے ساتھ قسم کھائے پھر قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، یا کہے اشہد، میں گواہ بناتا ہوں، لیکن وہ لفظ باللہ نہ کہے، یعنی اللہ کا ذکر نہ کرے، اقسم کے ساتھ اشہد کے ساتھ باللہ نہ کہے، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، یعنی وہ قسم میں شمار نہیں ہوگی۔ جب کوئی شخص یہ کہے میں نے یہ کام نہ کیا، اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے کہ اگر وہ یہ کام نہ کیا تو وہ یہودی ہو جائے گا، یا عیسائی ہو جائے گا، یا مجوسی ہو جائے گا، یا اسلام سے لا تعلق ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، پھر وہ اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ اس طرح کی اگر قسم کھائے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے۔ جب وہ شخص یہ کہے کہ مجھ پر نظر ہے، اگر میں فلاں کے ساتھ کلام کر لوں، پھر وہ اس شخص کے ساتھ بات کرے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی یہ نظر مانے اور کہے کہ اگر میں فلاں کے ساتھ بات کیا تو مجھ پر نظر لازم ہے، یا کوئی بھی ایک ایسی چیز مان لے، اور اس کے ساتھ پھر وہ یہ جو نظر ماننے کے بعد اس کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ البتہ نظر مانے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ البتہ اگر وہ یہ کہے للہ علیہ نذر، میرے اوپر اللہ کے نام کی نظر لازم ہے، یعنی اب کوئی ایک شخص یہ نظر مانے کہ میرا اگر فلاں کام بن جائے تو میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، یا مسکین کو خیرات کروں گا، کوئی اللہ کی راہ میں کچھ مال دوں گا، اس طرح کی اگر نظر مان لے للہ علیہ نذر کہہ کر تو اس پر نظر لازم ہو جائے گی۔ جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو اگر وہ اس قسم کو توڑ دے گا تو اگر وہ اس قسم کو توڑے گا تو اگر اس نے روزے کی نیت کی تھی، یا غلام آزاد کرنے کی تھی، یا کھانا کھلانے کی نظر کی نیت کی تھی، تو جو بھی اس نے نیت کی تھی اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ قسم کھا کر کہے نظر مان کر للہ علیہ نذر، اللہ کے نام کی نظر مان لے، اور قسم کھا کر اگر قسم توڑ دے، مثال کے طور پر نظر جب مانا تھا کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یا غلام کو آزاد کروں گا، یا کھانا کھلانے کی نظر مانے، جو بھی نظر مانے تو جو نیت کی تھی اس نیت کے لحاظ سے اس پر ادائیگی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر روزہ رکھنے کی نظر مانا تھا تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، غلام آزاد کرنے کی نظر مانے تو غلام آزاد کرنا لازم ہے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نظر مانے تو اس پر مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ اگر اس نے کسی بھی چیز کی نیت نہیں کی تھی تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ نیت اگر کچھ نہ تھی لیکن قسم کھایا تھا تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ امام زید فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی نام کی قسم اٹھائے اور پھر اسے توڑ دے، تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کا عدم اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہو، جن کی ضد سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا، جیسے صفات ذاتیہ حیات ہے، علم ہے، سماع ہے، بصر ہے، کلام ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے۔ یہ 7 صفات ذاتیہ کہلاتے ہیں، اور بقیہ جو صفات ہیں رزاقیت ہے، خالقیت ہے، یہ صفات فعلیہ کہلاتے ہیں۔ تو صفات ذاتیہ کی اگر کوئی قسم کھائے، بالحی القیوم کہے، بالحی کہے، اللہ کی قسم جو زندہ ہے کہے، اللہ کی قسم جو قدرت والا ہے کہے، اللہ کی قسم جو علم والا ہے کہے، اللہ کی قسم جو ارادے والا ہے کہے، اللہ کی قسم جو سماعت والا ہے، بصارت والا ہے کہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے کہے، اگر اس طرح کی صفات کی قسم کھائے تو اس پر کفارے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ کی قسم کھا کر اگر توڑ دے قسم تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور اگر
صفات فعلیہ کی قسم کھائے تو اس پر کفارے کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ امام زید